بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ابن تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابن تنویر۔ میرا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں آج کس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان میں جو حالات ہیں اور یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس نے پاکستان میں اس قسم کے حالات کریٹ کر دیے ہیں کہ پورش ایریاز میں بھی 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ایک ٹائم میں ہو رہی ہے اور دن میں 4 دفعہ۔ اٹ مینز 10 گھنٹے لائٹ پورش ایریاز میں جا رہی ہے۔ مائی فرینڈز آر لیونگ ان دا ایریا آف مغل پورہ اینڈ ریلیٹنگ ٹو لال پل، اور اس سائڈ کے لاہور کے ایریاز میں رہتے ہیں۔ دے آر ٹیلنگ کہ وہاں 5 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے۔ کس نہج پر لانا چاہتی ہے حکومت عوام کو؟ یہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے وابڈہ آفیسز کو آگ لگا دیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں لوگ اپنے تمام کام شام چھوڑ کر روڈز پر آ جائیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ پہلے ہی غریب بھوک سے مر رہا ہے، اب ایک اور خبر ہے کہ جی پٹرول پر لیوی ٹیکس لگا کر یہ مزید اس کو 50 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب واٹ دا ہیل از گوئنگ آن؟ پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں پر آئی ایم ایف کے نظام کو چلایا جائے اور آئی ایم ایف کی غلامی اختیار کرتے ہوئے پاکستان کی عوام کو پیس دیا جائے۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں معاشی غیر استحکام جو لانا چاہتے ہیں، جو معاشی طور پر آپ پورے پاکستان کو برباد کر کے باہر کے ملکوں کے سامنے اپنے اثاثے گروی رکھوا کر پاکستان کو مکمل طور پر ان کے انڈر دینا چاہتے ہیں۔ دین وٹ دا ہیل آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ بیچو اپنا بنی گالا، بیچو اپنا یہ رائیونڈ والا محل، بیچو سارے بلاول ہاؤس، بیچو نا وہ بڑے بڑے افسروں کے وہ بنگلے جو انہوں نے اپنے حرام خوریوں سے بنائے، بیچو سارے۔ لیکن نہیں، عوام کو 2 وقت کی روٹی دستیاب نہیں ہے، لیکن تم لوگ اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہو۔ تمہارے ڈیزل سے بھرے وہ جو ہے نا اپنے جنریٹر چل رہے ہیں، تمہارے سولر سسٹم بہترین چل رہے ہیں، لیکن وی آر اسٹل ان لوڈ شیڈنگ۔ جب 2.5 گھنٹے لائٹ جائے گی، نہ یو پی ایس کام کرے گا، سولر کی بیٹریز بھی مر جائیں گی۔ دین واٹ دا ہیل آر یو ڈوئنگ ود پاکستان اینڈ دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا پبلک آف پاکستان؟ کیا چاہتے ہو؟ یہ ظلم ہے۔ اس طرح کا ظلم، جب کہتے ہیں نا کہ ظلم جب انتہا پر پہنچ جاتا ہے پھر مٹ جاتا ہے، یہ سب ظلم کرنے والے مٹ جائیں گے۔ عوام کو اب سوچنا چاہیے کہ ان لچے لفنگوں، عیاشوں، ڈاکوؤں اور ناچنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف جانا ہے۔ جو لوگ ابھی بھی ان کی حمایتوں میں ناچ کود رہے ہیں اور ان کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ان کے والدین کتنی محنت سے کس طریقے سے کھپ کے پیسہ کما رہے ہیں، اور اولادیں گندی روڈوں پر نکل کر تو اپنے گندے لیڈروں کے منوسوں کے نعرے لگاتے پھر رہی ہیں۔ عوام اب بھی اگر ناموس رسالت کے لیے سٹینڈ نہیں لے گی، عوام اب بھی اگر ختم نبوت کے محافظوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، عوام اب بھی اگر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں لوٹے گی، تو اس سے زیادہ ذلت، رسوائی، مہنگائی، معاشی بدحالی اور رسوائی مقدر بن جائے گی۔ یہ تو اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ نے پاکستان پہ کوئی خاص کرم کیا ہوا ہے تو یہ بچا ہوا ہے، نہیں تو یہ حکمران، آئی ایم ایف کے غلام، یورپ کے غلام، امریکہ کے پٹھو، یہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن ان کی یہ بھول ہے۔ رسول اللہ کے عشاق کان یہاں پر موجود ہیں اور پاکستان تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے عوام پہ، عوام اگر اب بھی نہیں سوچے گی، عوام اگر اب بھی یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ ہمیں رسول اللہ کے دین کی طرف جانا چاہیے، رسول اللہ کا دین نہ کسی کی غلامی کی طرف بھیجتا ہے اور نہ ہی رسول اللہ کا دین اس طرح عوام کو رسوا کرتا ہے، نہ ہی لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور نہ ہی لوگ روٹی کے لیے ترستے ہیں اور نہ ہی لوگ اس طرح بجلیوں کے نہ ہونے پر خوار ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اب رسول اللہ کے دین کی طرف آنا ہوگا، رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ آپ سمجھدار ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کے کپڑے بھی انہوں نے اتروا کے نہ بیچ دیے آئی ایم ایف کے آگے، تو پھر کہیے گا۔